حي على الفلاح. آئیے سیدھا آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ کیا یہ وسیع و عریض کائنات اور خود ہماری زندگی بنا کسی مقصد کے بنا دی گئی ہے؟ آج ہم ایک ایسی تحریر پر گہری نظر ڈالیں گے جو وجود، تخلیق اور ہماری زندگی کے بنیادی مقصد پر نہایت گہرے تھیولوجیکل دلائل پیش کرتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ سجدہ کی۔ یہ صرف کوئی تاریخی موضوع نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں سوچنے والوں کے لیے ایک سرگرم اور زندہ بحث ہے۔ یہ وہی بنیادی سوال ہے جو اس سورہ کے بالکل مرکز میں ہے، یعنی کیا یہ سب بے مقصد ہے؟ یہ گفتگو اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مکمل منطقی بحث ہمارے سامنے کھولتی ہے اور یہ دلیل دیتی ہے کہ اس عظیم تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑا سوچا سمجھا منصوبہ موجود ہے۔ تو چلیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ آج ہم ان 5 اہم حصوں پر غور کریں گے۔ پہلا، سورہ سجدہ کے مرکزی موضوعات۔ دوسرا، وحی کی سچائی۔ تیسرا، اس کائنات کو چلانے کا نظام۔ چوتھا، تخلیق کے مراحل، اور آخر میں آخرت کا سامنا۔ شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی سورہ سجدہ کے مرکزی موضوعات۔ یہاں ایک نہایت دلچسپ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ سورہ سجدہ کا اپنی پچھلی سورہ یعنی سورہ لقمان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ دونوں ہی کے شروع میں الف، لام، میم آتا ہے اور دونوں کے بنیادی موضوعات بالکل ایک جیسے ہیں۔ یہ تسلسل پڑھنے والے کو فوراً اس مضبوط بنیاد کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ان دونوں صورتوں کے درمیان مشترک ہے۔ ایک جیسی شروعات ایک جیسے پیغام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، وحی کی سچائی۔ متن اس بات کا بالکل کھلا اور واضح اعلان کرتا ہے کہ اس کتاب کا نازل ہونا یقیناً رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دراصل اس وقت کے مخالفین کا یہ الزام تھا کہ یہ پیغام خود سے گھڑا گیا ہے یا بناوٹ کر کے خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ اس سچائی میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ان تمام جھوٹے الزامات کے خلاف ایک مضبوط اور سیدھا دفاع ہے۔ اور اس وحی کا ایک بہت مخصوص مقصد بھی تھا۔ یہ کتاب ان ان پڑھ عربوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل کی گئی جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا یا نبی نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی قوم کے لیے آخری انتباہ تھا تاکہ انہیں ان کی آنے والی ذمہ داریوں اور آخری انجام سے پوری طرح باخبر کیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو ہے کائنات کو چلانے کا نظام۔ کائنات کی تخلیق کا عمل کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ آیات کہتی ہیں خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ گر ہوا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 6 دن اصل میں 6 مرحلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات کا بننا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ ایک نہایت آہستہ، منصوبہ بند اور تدریجی عمل ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا خدا نے اس عظیم کائنات کو بنا کر اس کا نظام دوسروں کے حوالے کر دیا؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس پیش کی گئی ہے۔ خدا اس کائنات کے معاملات براہ راست خود چلاتا ہے۔ اس نے اس کا انتظام کسی پسندیدہ دیوتاؤں یا سفارشیوں کے سپرد نہیں کیا۔ یہ تصور ان مشرکین کے عقائد کی مکمل نفی کرتا ہے جو یہ مانتے تھے کہ خدا زمین سے بے نیاز ہو چکا ہے اور انتظام دیوتا چلاتے ہیں۔ 1000 سال، یہ سننے میں ایک عظیم عرصہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اس وقت کے لوگ سزا کے حوالے سے نہایت جلد بازی کرتے تھے اور تنزن پوچھتے تھے کہ وعدہ کیا گیا عذاب آخر اب تک آیا کیوں نہیں، تو انہیں وقت کے اس نئے اور وسیع پیمانے کے ذریعے جواب دیا گیا۔ اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ ڈیوائن ٹائم یعنی خدا کے وقت کا پیمانہ ہمارے انسانی وقت سے بالکل مختلف ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کو خدا کی منصوبہ بندی پر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز ہمارے انسانی وقت میں صدیوں پر محیط لگتی ہے وہ خدا کے وقت میں شاید ایک چھوٹا سا لمحہ بھی نہ ہو۔ چلیے اب بات کرتے ہیں چوتھے حصے کی، تخلیق کے مراحل۔
یہاں ہم کائنات کے وسیع پیمانے سے نکل کر انسان کے اندر کی دنیا میں آتے ہیں۔ اس متن کے مطابق انسانی تخلیق 3 اہم مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ جہاں انسان کی بنیاد مٹی سے رکھی گئی، پھر دوسرا مرحلہ جس میں ایک معمولی سے قطرے سے نسل آگے بڑھی، اور آخر میں تیسرا مرحلہ جسے مکمل کیا گیا ایک خصوصی توجہ اور الہی روح پھونک کر۔ یہ سفر دیکھیے کتنا عجیب ہے، مٹی کے ایک سادے سے ڈھانچے سے شروع ہو کر ایک عظیم اور جاندار وجود پر ختم ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمیں باقی مخلوق سے بالکل مختلف اور بہتر بنا دیا؟ یہ دراصل روح پھونکنے کا عمل ہے، جسے نفخ روح کہا گیا۔ یہ وہ الہی چمک، وہ ڈیوائن سپارک ہے جو انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ اسے روح کی بدولت انسان کو دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی اعلیٰ قوت ملی، تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے اور عقل کا بہترین استعمال کرے۔ اور اب ہم آتے ہیں 5ویں اور آخری حصے کی طرف، آخرت کا سامنا۔ منکرین کا سب سے بڑا اعتراض اور شبہ یہ تھا کہ جب ہم مر کر زمین کی مٹی میں رل جائیں گے تو کیا ہم واقعی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اگر تھوڑا غور کیا جائے تو یہ اعتراض عقل کا نہیں تھا، بلکہ آخرت کی عظیم ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ایک لولا بہانہ تھا۔ اصل مقصد صرف جواب دہی سے انکار کرنا تھا۔ متن میں ان شبہات کا نہایت سخت اور ٹوک ٹوک جواب دیا گیا ہے۔ موت کا سارا عمل ایک مقرر کردہ فرشتے کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ ہر گزرنے والی روح خدا کی نگاہ میں مکمل طور پر محفوظ رہتی ہے، اور قیامت کے دن سب نے براہ راست اکیلے خدا کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، کسی فرضی دیوتا یا سفارشی کے پاس نہیں۔ یعنی انصاف کے دن فیصلے سے بچ نکلنا بالکل اور ہر لحاظ سے ناممکن ہے۔ یہاں ایک نہایت گہرا تقابل پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف آج کی اس دنیا کا وہ مغرور انسان ہے جو آخرت کو مسترد کرتا ہے، اور دوسری طرف یہی انسان آخرت کے دن سر جھکائے ندامت سے بھرا کھڑا ہوگا اور واپس دنیا میں جانے کی بھیک مانگ رہا ہوگا تاکہ وہ اچھے اعمال کر سکیں۔ یہ منظر ایک لمحے میں ساری سچائیوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد کا پچھتاوا کیسا ہوتا ہے۔ مگر کیا اس دن کا وہ اقرار کسی کام آئے گا؟ بالکل نہیں۔ آخرت میں مجبوری اور سزا کے خوف میں کیا گیا ایمان کا اعلان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زندگی کا دراصل بنیادی مقصد ہی آزاد مرضی اور اس دی گئی عقل کا امتحان لینا ہے۔ اگر خدا صرف بغیر سوچے سمجھے کی فرما برداری ہی چاہتا تو وہ سب کو پیدائشی طور پر ایمان کے ساتھ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس ساری آزمائش اور آزاد ارادے کا بنیادی مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کو ہم ایک ایسے سوال پر چھوڑتے ہیں جو ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ اگر اس وسیع کائنات اور ہماری زندگی کا واقعی ایک گہرا مقصد ہے اور ہمارے اندر وہ عظیم الہی چمک موجود ہے، تو ہم اپنی اس دی گئی عقل و فہم کی صلاحیتوں کو کہاں اور کیسے استعمال کریں گے، اس سے پہلے کہ وقت کا وہ پیمانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ اس سوال پر غور کرنا آج سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہماری آج کی اس پیشکش میں بس اتنا ہی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔